ایک قابل عبرت واقعہ تقریباً 85 برس پہلے کی بات ہے۔ اعظم گڑھ کے ایک دیہات میں ایک زمیندار مولا بخش نام کے رہتے تھے۔ مولا بخش اپنے باپ کی تنہا اولاد تھے اور ان کے باپ ابھی زندہ تھے۔ ان کے رشتہ داروں نے سوچا کہ اگر مولا بخش کا خاتمہ کر دیا جائے تو ان کی جو اولاد ہے وہ محجوب ہو جائے گی، کیونکہ دادا زندہ ہوگا اور باپ مر جائے گا۔ اس طرح ان کے حصے کی ساری جائیداد ہم کو مل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر مولا بخش کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ بقرہ عید قریب تھی۔ مولا بخش اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر روانہ ہوا تاکہ وہاں سے عید کا سامان خرید کر لائیں۔ ان کے دشمن پہلے سے اس موقع کی طاق میں تھے۔ ادھر مولا بخش روانہ ہوئے اور ادھر دشمنوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا۔ پوری اسکیم طے ہو گئی۔ عصر کا وقت تھا۔ مولا بخش کا گھوڑا گاؤں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جنگل میں داخل ہوا جو رستہ میں پڑتا تھا۔ ٹھہر جاؤ! اچانک ایک کرخت آواز نے مولا بخش کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دیکھا تو 4 آدمی جو لاٹھیوں اور بلموں سے پوری طرح مسلح تھے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں ایک نے لپک کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اب مولا بخش کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ گھوڑے سے اتر پڑیں۔ آخر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ مولا بخش نے اضطراب آمیز لہجے میں پوچھا۔ تمہاری جام بلم کے پیچھے کھڑے ہوئے خونخوار چہروں نے جواب دیا۔ مولا بخش صورتحال کی نزاکت کو سموری طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد جواب دیا، اچھا عصر کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دیا جائے۔ نماز پڑھ سکتے ہو؟ مولا بخش نے مسلح بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کے لیے صرف نماز نہیں تھی بلکہ پیش آمدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے سوچنے کا ایک وقفہ بھی تھا۔ وہ بظاہر نماز پڑھ رہے تھے مگر حقیقتاً وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے تھے۔ وہ ابھی سجدہ میں تھے کہ ان میں سے ایک معمر شخص نے کہا، دیکھتے کیا ہو، اس سے بہتر وقت نہیں مل سکتا۔ اگر کہیں کوئی راہی آ نکلا تو تمہارا منصوبہ دھرا رہ جائے گا۔ بزرگ سادی کی بات سب کی سمجھ میں آ گئی اور فوراً ہی ان کے 2 طاقتور آدمی مولا بخش کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے۔ سجدے کی حالت میں ایک لاٹھی گردن کے نیچے رکھی گئی اور دوسری گردن کے اوپر۔ اس کے بعد دونوں طرف سے چاروں آدمیوں نے مل کر دبایا تو مولا بخش کی زبان باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کے فوراً بعد دشمنوں نے گھوڑے کو بھی قتل کر دیا اور گھوڑے اور اس کے سوار دونوں کی لاش قریب کے دریا میں بہا دی۔ یہ برسات کا زمانہ تھا۔ عین اسی رات کو موسلا دھار بارش ہوئی اور قریباً 1 ہفتے تک جاری رہی۔ اس بارش میں نہ صرف قتل کے تمام آثار دھل کر ختم ہو گئے بلکہ دریا میں لاش بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ واقعے کے بعد مولا بخش کے صاحبزادے عبدالصمد اور ان کے داماد حامد حسن 2 ہفتے تک بارش اور سیلاب میں مارے پھرے مگر مولا بخش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جس وقت مولا بخش کا گھوڑا جنگل میں داخل ہوا اور چاروں آدمیوں نے مل کر انہیں گھیر لیا تو مولا بخش کے پیچھے کچھ فاصلے پر گاؤں کا ایک بنیا بھی تھا جو بازار سے آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فوراً کھسک کر ایک جھاڑی میں چھپ گیا اور وہیں سے پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بعد کو گھر آ کر مولا بخش کے وارثوں کو سارا واقعہ سنایا۔ رپورٹ ہوئی، پولیس آئی مگر لاش برآمد نہ ہوئی اور نہ قتل کا کوئی ثبوت فراہم ہوا۔ اس وجہ سے مقدمہ قائم نہ ہو سکا۔ چاروں قاتل بہت خوش تھے کہ چلو قتل بھی کیا اور سزا سے بھی بچے اور مقتول ساری جائیداد کا حق بھی مل گیا۔ مگر آخری عدالت کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اس کے بعد جلد ہی یہ واقعہ ہوا کہ یکے بعد دیگرے وہ چاروں بیمار ہوئے جنہوں نے مولا بخش اور ان کے گھوڑے کو قتل کیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کی بیماری موت کی بیماری تھی۔ پہلا شخص جب مرنے کے قریب ہوا تو لوگوں نے سنا کہ وہ سخت اضطراب کی حالت میں کچھ کہہ رہا ہے۔ قریب آ کر کان لگایا تو صاف طور پر یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے، مولا بھائی اپنے گھوڑے سے ہم کو مت کچلیے، مولا بھائی اپنے گھوڑے سے ہم کو مت کچلیے۔ اسی طرح چاروں قاتل بیمار ہوئے اور چاروں اپنی آخر وقت میں یہی کہتے ہوئے مر گئے۔ گویا کہ مقتول اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون رہا تھا۔ موت کے بعد جب نہلانے کے لیے ان کے جسم کا کپڑا اتارا گیا تو کیا صحیح نکلا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جگہ جگہ گھوڑے کے کھر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، جسے واقعی کسی گھوڑے نے اپنے کھر سے ان کو پامال کیا ہو۔